سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 179۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ما كان اللہ لیذر المؤمنین، ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک ایمان والوں کو ایسے ہی چھوڑ دے، علی ما انتم علیہ، اسی حالت پر جس پر تم ہو وہ، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ الگ کر دے گندے کو اچھے سے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ ہر ایک کو غیب کی چیزوں پر مطلع کرتے رہیں، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اس کے لیے وہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر علیہم الصلاۃ والسلام۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ سورۃ آل عمران کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جنگ احد میں جو ایک شکست کا زخم لگا، اس کی ایک اور حکمت بیان فرمائی ہے۔ گزشتہ آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے جنگ احد کے واقعات اور حالات کو سنا۔ ابتداً فتح ہوئی، لیکن ایک لغزش اور بھول اور کمی اور سستی کی وجہ سے ایک جنگ جیتی ہوئی اس کا پانسا پلٹ گیا اور کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا، شہادتیں بھی ہوئیں، زخمی بھی ہوئے۔ اس میں جہاں اور بہت ساری حکمتیں ہیں، وہاں ایک حکمت یہ بھی ہے جو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشکل حالات میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اگر حالات نارمل ہوں تو منافق بھی مسلمانوں کے اندر گھلے ملے رہتے ہیں، جب حالات پریشانی والے آتے ہیں، مشکل والے آتے ہیں، تنگی والے آتے ہیں، ایسے حالات میں وہی لوگ استقامت کے ساتھ ساتھ کھڑے رہتے ہیں جو نظریاتی ہوتے ہیں، جن کا عقیدہ درست ہوتا ہے، جن کا عمل صالح ہوتا ہے، جن کو اللہ اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل یقین ہوتا ہے۔ اور جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے حالات میں تتر بتر ہو جاتے ہیں، وہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، وہ مشکلات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایک کسوٹی اور ایک معیار بن گیا، ایک پہچان بن گئی کسی بھی تحریک کے اندر کھرے اور کھوٹے کو پہچاننے کی۔
منافق اور مخلص کو پہچاننے کی، کامل الایمان اور ایسے ہی ڈھل مل یقین والے کو پہچاننے کی ایک علامت اور ایک کسوٹی بن گئی، اور وہ ہے مشکل حالات۔ غزوہ احد میں جب یہ مشکل حالات آئے تو 300 منافق تو پہلے ہی سائیڈ پہ ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی ان کو لے کر ایک سائیڈ پہ ہو گیا کہ جناب یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ تو بڑی مروانے والی بات ہے اپنے آپ کو، اور جناب ان کی طاقت زیادہ ہے، ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، اور جی ہماری بات نہیں مانی گئی، چونکہ اس نے رائے دی تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کے دفاع کیا جائے۔ تو پھر منافق لوگ ایسے چھانٹے جاتے ہیں اور مخلص ایمان والوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ نہ کچھ جو رہ گئے، لیکن جب احد میں حلہ بولا گیا، دونوں طرف سے مسلمان بیچ میں آ گئے، ایسے حالات میں کامل الایمان صحابہ تو جم گئے، کچھ دائیں بائیں ہوئے بھی تو وہ پھر واپس آ گئے، لیکن جو منافق تھے وہ جان چھڑا کے بھاگ گئے کہ ہمیں ان مصیبتوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو اسی حال میں چھوڑ دے جس پہ تم ہو، ایسے ہی چھوڑ دے بس ٹھیک ہے ایمان لے آئے، ایمان قبول ہو گیا، اب کوئی امتحان نہ آئے، کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی مشکل حالات نہ آئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک یہ ایسے حالات اس لیے لاتے ہیں حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ گندہ خبیث یعنی منافق یہ پاکیزہ اور صاف ستھرے یعنی مومن سے الگ ہو جائے، مخلص اور منافق کی پہچان الگ الگ ہو جائے۔ اس لیے اللہ پاک یہ مشکل حالات لاتے ہیں۔ یہاں میرے عزیز دوستو یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ اللہ پاک ویسے بھی بیان کر سکتے ہیں، اللہ پاک تو ویسے ہی بتا دیں بھائی یہ مخلص ہے یہ منافق ہے، ایسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیج دی جائے کہ فلاں فلاں منافق ہے اور فلاں فلاں مخلص مومن ہے، ایسے پریشانی کے حالات لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے، اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ غیب پر سب کو مطلع نہیں کرتا۔ اگر ایسے بتا دیا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ سب کوئی غیب کی اطلاع دی جائے، پھر تو قیامت تک لوگ یہی کہتے جی ہمیں بس اللہ ہی بتا دے صحیح کون ہے غلط کون ہے، پھر امتحان کیسا رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک تو ایسے حالات دکھاتا ہے، مشکل حالات ہر زمانے کے اندر، قیامت تک ایسی صورتحال پیش آئے گی کہ مشکل حالات میں دیکھا جائے گا کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے۔ آج دیکھیں فلسطین کے اندر مشکل حالات پیش آئے، وہاں پہ جہاد کے حالات بنے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں پتہ چل گیا دنیا کو مخلص مومن کون ہیں اور نام کے مومن کون ہیں، جو صرف اسلامی جمع پونجی رکھنے والے وہ کون ہیں، اور جو حقیقت میں ان فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں کسی بھی انداز سے، یہ مخلص ایمان والے ہیں، یہ کون ہے؟ تو یہ صرف جنگ احد کی بات نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ نشانی بنا دی، منافق اور مخلص کو پرکھنے کا ایک معیار بنا دیا۔ حالات آتے ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، پریشانی اور دکھ والے حالات آتے ہیں، کہیں جیلوں میں جانا پڑتا ہے، کہیں ہتھکڑیاں لگتی ہیں، کہیں پھانسیاں لگتی ہیں، کہیں جلا وطنیاں ہوتی ہیں۔ پھر ایسے حالات میں جو جان چھڑا کے بچ جانے والے، نکل جانے والے، یہ گویا کہ گندا طبقہ ہوتا ہے، اور ایسے حالات میں بھی جو اپنے موقف نظریے پہ ڈٹے رہتے اور پیچھے نہیں ہٹتے، یہ ہوتے ہیں مخلص مومن۔ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے یہ معیار
یہ کسوٹی اور یہ ایک پرکھ بتا دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اب اگر میں ہی اطلاع کرنے لگ جاؤں تو پھر تو قیامت تک غیب پہ لوگ مطلع ہوتے رہیں گے، اور اللہ ایسا نہیں کہ سب کو غیب پہ مطلع کرے۔ غیب کی اطلاع کے لیے اللہ اپنے رسولوں کو چھانٹ لیتا ہے، ولیکن اللہ یجتبی، اللہ پاک چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے من رسولی، اپنے رسولوں میں سے۔ غیب کی اطلاع صرف ان کو دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بائی نیم بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں لوگ منافق لوگ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان صحابی کہا جاتا ہے، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو بتا دیا تھا بائی نیم کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ایمان والے، اتنی جنتوں کی بشارتیں پانے والے، اور اتنے کامل الایمان انسان، جن کے کہنے پہ بہت دفعہ اللہ کی وحی نازل ہوئی، یہ بھی اپنے ایمان کے بارے میں اتنا ڈرا کرتے تھے کہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ مجھے منافق بتا دو کون کون ہیں۔ جب وہ کہتے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، نہیں بتا سکتا، تو پھر پوچھا کرتے تھے اتنا ہی بتا دو، منافقوں کی لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے، کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ اتنا اپنے ایمان کے بارے میں ڈرا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو دیکھا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی ایمان والا فوت ہوتا اس کے جنازے میں حذیفہ ہے یا نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جنازے میں ہوتے تو حضرت عمر بھی پڑھا کرتے تھے کہ یہ مومن ہے، اور اگر اس کے جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو حضرت عمر سمجھ جاتے کہ یہ شخص منافق ہے، پھر حضرت عمر بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین مطلع کر دیتے غیب پہ اسی کو جس کو اللہ چاہتے ہیں اپنے رسولوں میں سے۔ یاد رکھیں، ایک علم غیب ہے، ایک اخبار غیب ہے۔ علم غیب ذاتی صرف خاصہ خداوندی ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ پوری کائنات میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، ذرے ذرے کا علم، ما کان و ما یکون کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہاں، غیب کی کچھ خبریں اللہ اپنے نبیوں کو دیا کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ غیب کی خبریں اللہ پاک نے اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ لیکن یہ اخبار غیب ہے، علم غیب صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ان کو اللہ پاک نے فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، جو ہم آپ کو وحی بھیجتے ہیں۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اخبار غیب کے لیے اللہ اپنے نبیوں کو چن لیتے ہیں۔ اب عام ایمان والوں کا کام کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسلہ، عام ایمان والے اللہ پہ بھی کامل یقین رکھیں، اللہ کے رسولوں پہ بھی کامل یقین رکھیں۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کم و بیش، جن کے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آخری جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمارا ان سارے نبیوں پر ایمان ہے، سارے رسولوں پہ ایمان ہے۔ اللہ ہمیں اسی ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ تو عام ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ ان اللہ پہ اور اللہ کے سارے رسولوں پہ ایمان اور یقین رکھیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان تؤمنوا، اگر تم ایمان رکھو گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے، یہ دو صفات تم اپنے اندر پیدا کر لو، ایمان
اور تقوی، اکثر قرآن کریم میں دونوں کو اکٹھا بیان کیا گیا۔ اپنے اندر ایمان بھی پیدا کرو، جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی انسان کے اندر تقوی بھی ہوگا، اتنا ہی ڈر بھی ہوگا، خوف خدا بھی ہوگا۔ تو جتنا ایمان میں کمی آئے گی اتنا ہی خوف خدا میں کمی آئے گی۔ یہ دونوں گویا کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی چیزیں۔ ایمان پیدا کرو اور تقوی پیدا کرو تو فلکم اجر عظیم، اللہ پاک فرماتے تمہارے لیے پھر بہت بڑا اجر ہوگا، بہت بڑا اجر۔ اللہ پاک اس کو فرما رہے اجر عظیم، جس کو اللہ رب العالمین اجر عظیم فرما رہے اس کی عظمتوں کا ہم کیا اندازہ کر سکتے۔ اللہ پاک تو بیان کر دیں گے لیکن ہم اس کو سن نہیں سکتے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا بس یہ سنو کہ اگر تمہارے اندر یہ دو صفات ہوں گی، ایمان اور تقوی، تو اللہ تمہیں بہت بڑے اجر سے مالا مال کرے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان صفات کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا تقبل منا